ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریک سے پہلے میں نے جیسے کہا تھا کہ واپس آئیں گے تو بات کریں گے گلگت بلتستان پہ، اور وہاں کے الیکشن کے بعد اب وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ جو نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین صاحب ہوں گے، عہدے کا حلف وہ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے، انہوں نے بھی جو ہے واضح طور پر وہاں پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ نشستیں حاصل کریں گے، مگر وہاں کے جی پی کی تقدیر بدلنے کی سب نے بات کی تھی، صحت کی بات کی تھی، راستوں کی بات کی تھی۔ سب سے اہم مسئلہ جی پی کے لوگوں کے لیے وہی تھا کہ پانی کا مسئلہ وہ بھی حل کریں گے، جو کہ اس وقت اگر کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا مینیفیسٹو لے کے گئیں۔ اب جب الیکشن ہو گئی ہیں اور اس کے بعد کیا تمام سیاسی جماعتیں مل کر جی بی کے معاملات حل کر پائیں گی یا نہیں، مگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑی اہم باتیں بھی کی ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے وہاں پہ بھی بیٹھ کر ہندوستان یعنی کہ نریندر مودی کو بھی للکارا ہے اور کہا ہے کہ اگرچہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سندھ ٹاکس معاہدے کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اگرچہ دریائے سندھ میں پانی نہیں بہا تو پھر خون بہے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ جی بی میں انہوں نے این آئی سی وی ڈی سمیت جو ہے کئی جو ہے ترقیاتی منصوبوں کی بھی بات کی ہے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، وہاں پر اگر پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادیوں کی حکومت بنتی ہے تو کیا پی ایم ایل این کی حکومت ان کو اسی طرح سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ یہ کئی سوالات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میرے معزز مہمان، تعارف کراتا چلوں، مجھے ابھی جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر بلال صاحب ہیں، جو ہے بلال مندوکھل صاحب ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور رانا احمد شہریار صاحب ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق احمد صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے رانا صاحب کی طرف جاؤں گا میں۔ رانا صاحب، 50 لاکھ گھر کا دعویٰ اور راستے، روڈ، پانی، بجلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے تقریر تو نہیں کی تھی، لوگوں سے گفتگو کی تھی، جو خود وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ کوئی تقریر نہیں کرنے آیا، مگر کیا ایسا ہوا کہ وہاں پہ حکومت نہیں بنا سکے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ اچھا آفتاب صاحب، بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو یہ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں اور پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے۔ جب الیکشن چل رہا تھا اس کا ایک اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے، اور اس ٹرینڈ کے اندر آپ نے اپنا منشور، اپنا نیریٹو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے بہاف کے اوپر جا کے الیکشن کو کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور شکر الحمدللہ، جب بھی مسلم لیگ نون الیکشن میں گئی ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے آگے رکھا ہے، اور جب عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا تو انہوں نے اس مینڈیٹ کے اوپر عوام کو جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ پورے کیے ہیں۔ اس بار بھی جب ہم لوگ جی بی کے الیکشن میں گئے ہیں تو ہم نے ایک اپنا نیریٹو رکھا عوام کے سامنے، اور عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہم نے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جس دن یہ الیکشن گزرا اور اس کے بعد جب عددی شمار پیپلز پارٹی کے حق میں آیا تو انہوں نے مبارکباد دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اس کے ساتھ انہوں نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ الیکشن کے نتیجہ میں وہاں پہ گورنمنٹ اپنی کانسٹیٹیوٹ کریں۔ تو یہ سارا جو ہے یہ جمہوری عمل ہوتا ہے، اور جمہوری عمل کے اندر ہی جو پارٹیاں ہیں وہ ایکٹ کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو تاریخ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو وہاں پہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں۔ اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی اور جو ہمارے قائد نے وعدے کیے تھے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ پابند تھے، اور ہم لوگ اسے مکمل بھی کرواتے۔ مگر سر عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جہاں پہ وفاق کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے جی بی میں اور کشمیر میں عموماً جو ہے حکومت انہی کی ہوتی ہے، مگر اس دفعہ کچھ چینج نظر آ رہا ہے۔ بریگیڈ صاحب میں آپ کی جانب پاؤں گا، سر فرمائیے گا کیا وجہ بنی کہ سر، یا آپ جو ہے اس حساب سے اپنا بیانیہ بیان نہیں کر سکے،
یا پھر آپ کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ الیکشن کمپین کرنا؟ جو ہے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی بارہا ہمارے پروگرام میں معزز ممبران جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما وہ آ کے کہتے رہے کہ جی اجازت لینی پڑی اور اجازت کے بغیر تو ہم بھی نہیں جا سکتے. تو تحریک انصاف کا یہ اعتراض ہی غلط ہے. تو وجہ کیا بنی سر کہ آپ کو اس طرح سے وہاں پہ مینڈیٹ نہیں ملا اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات بڑی سمپل سی ہے. پورے پاکستانی قوم نے دیکھا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ وہاں پہ کسی طریقے سے بھی الیکشن میں آزادانہ لفظ تو بہت دور کی بات ہے، کسی طریقے سے بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. اور جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ تقریباً پچھلے 3-4 سال سے جن پابندیوں کی ہم سفر کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، وہی پابندیاں بلکہ اس سے ورسٹ قسم کی پابندیاں گلگت بلتستان میں لگائی گئیں. اور اس کے باوجود ہم نے وہاں پہ بھرپور کیمپین چلائی، لیکن اتنا مشکل بنا دیا گیا الیکشن کو. اور میں ایک گزارشات چند ایک کرنا چاہوں گا. یہاں پہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا کہ جس سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر عوام کی رائے کی کوئی وقت نہیں رکھنی اور وہاں پہ فیئر اور فری الیکشن آپ نے کروانے ہی نہیں ہیں. دیکھیں وہاں پہ ٹوٹل 1.8 ملین آبادی ہے جی بی کی، اور وہاں پہ جو سیٹیں تھیں اور وہ تقریباً جو ووٹس ہیں وہ تقریباً 14,000 سے لے کر 55,000 تک پر کانسٹیٹوینسی ووٹ چل رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس علاقے کے لیے جو ایک انتہائی پرامن علاقہ ہے، جو پرو پاکستان علاقہ ہے، اور اس میں الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنی فیڈرل ریلیٹڈ جو فورسز تھی وہاں پہ انڈکٹ کر دیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے، یہاں پہ کوئی وار زون ڈکلیئر ہوا ہے. تو مجھے یقین کریں بہت دکھ کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں ملحوظ خاطر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جی بی کا جو سٹیٹس ہے، جو اس کا جو سٹیٹس ہے ایز پر دی یو این ریزولوشن، بیکاز جی بی الٹیمیٹلی از اے پارٹ آف دی براڈر کشمیر ایشو. جیسے لداخ ہے، چاہے انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے، ہمارا آزاد جموں اینڈ کشمیر حصہ ہے، اسی طرح جی بی اس کا حصہ ہے. تو میں بہت سی چیزوں کے اوپر اس وقت بات مگر سر یہاں تو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قومی دائرے میں لانا چاہیے، ان کو ایک صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی حصہ ملنا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہے این ایف سی ایوارڈ میں بھی ان کا حصہ رکھنا چاہیے. جی بالکل ان کا حصہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی وسائل ہیں، بیکاز پاکستان نے ذمہ داری لی ہوئی ہے ایز پر دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1948 میں جو ہوئی تھی. جب تک اس پورے کشمیر ایشو کا ریزولوشن نہیں ہوتا تو جو علاقے ہمارے پاس ایڈمنسٹرڈ ہیں ان کے جتنے معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہمیں لوگوں کو حق دینا چاہیے. اور یہ بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے. دیکھیں گلگت بلتستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرف سے افغانستان سے ملتا ہے، دوسری طرف سے وہ لداخ والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ملتا ہے، کے پی سے ملتا ہے، اور واخان ویلی جو ہے وہاں سے ملتا ہے. اور ایون وہاں پہ ان کا رابطہ یا ان کا جو پرانا ہسٹوریکل تعلق ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی رہا ہے. تو یہ ہم اس معاملے کو آپ یقین کریں. بالکل برگیڈ صاحب ساتھ ہی رہے گا. میں نے جوائن کروانا ہے، شامل گفتگو کرنا ہے سینیٹر بلال مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ اب تو طے ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ کر لیا آپ نے کہ جی چلیں اب آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں گے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. کیا سر کس طرح سے کابینہ بنے گی، اور آئی پی پی بھی یہ اچانک کہاں سے آئی اور کس طرح سے آئی اور ضرورت ہی کیا بنی؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، جادو کی جپی ان کی کام کر لیتی، یہ آزاد امیدوار تو سارے آپ کے پاس چلے آئیں گے، وہاں کیسے چلے گئے سر؟ شکریہ. دیکھیں آپ نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے مفاہمت کر کے ہی آئی پی کو اپنے ساتھ ملایا، ورنہ ہم ان کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے تھے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر. لیکن ایسا ہے کہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری پارٹی جنہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو سیٹیں ملی، انہوں نے الیکشن جیتا، ہم چاہتے ہیں کہ جی بی کو ایک پرامن طریقے سے جس طرح جی بی شروع سے پرامن ایک علاقہ چلا آ رہا ہے، آگے بھی ہم اس کو پرامن طریقے سے لے کر چلیں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو یا وہ معاشی طور پر ہو.
جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، معاشی اسٹیبلٹی آپ کو نہیں مل سکتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایریے میں امن و امان برقرار رہے. الیکشنز ہیں، سیٹیں ہیں، حکومت ہے، یہ آنی جانی والی چیز ہے. آج ہماری حکومت ہے، کل کو کسی اور کی ہوگی، اس سے پہلے کسی اور کی تھی. تو اس سے سر یہ حکومت 2.5 سال کے لیے ہوگی، میوزیکل چیئر ہوگی، یا یہ 5 سال آپ پورے کریں گے؟ یہ بھی تھوڑا کلیئر کیجیے گا. 5 سال انشاءاللہ پورے ہوں گے. لیکن دیکھیں جمہوریت میں اسمبلی کا چلنا سب سے اہم ہے کہ اسمبلی پوری، چاہے وہ 2.5 سال ہی چلے، جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ماضی میں ہوا تھا پاکستان میں. نہیں، بلوچستان میں تو پچھلے دفعہ جب ہوا تو وہ مسلم لیگ نون اور فارمولے کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، پی ٹی آئی کرے، آپ کرے، میں کروں، فارمولے کی، میں سوال فارمولے کا ہے سر. دیکھیں اگر آپ جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کو راستہ دیں گے، ان کو چلنے دیں گے، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کی ضرورت تو کسی وقت پڑی، لیکن آنے والے وقت میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے لوگ، عوام جو ہے، چاہے وہ جی بی میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کشمیر میں ہو، وہ الحمدللہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے سلجھے ہوئے ہیں سیاسی طور پر، جمہوری طریقے سے وہ اتنے سلجھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس پارٹی کو لے کر آنا ہے اور کس پارٹی کو اقتدار دینا ہے، اور پھر اس پارٹی سے ہم نے اپنے جمہوری اس میں رہ کر اپنا حق کیسے لینا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی بی میں گورنمنٹ چلے گی، تو انشاءاللہ جی بی میں اچھی گورنمنٹ چلے گی. جیسے میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جی بی کو مکمل اختیار دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو. سر میں وہی سوال کر رہا تھا، کیونکہ اب دونوں مہمان اور بھی ہیں، میں ان سے بھی معذرت پاؤں، اسی لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے اہم وہاں پر وعدے کیے تھے کہ NICVD دیں گے، ہاسپٹل دیں گے، راستے دیں گے، سب چیزیں دیں گے. سر یہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے؟ سندھ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. اور سندھ کے اندر اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی کے اندر جو ہے ایک صفورہ ٹاؤن ہے جس میں سب سے زیادہ جی بی کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے جو چیئرمین ہے سب سے زیادہ وہ کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. سینئر صوبائی وزیر چاہے وہ ناصر شاہ صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، آپ کے چیف سیکرٹری ہوں، راشد قاسلی صاحب کی وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جی بی کے لوگ وہاں رہتے ہیں. وہاں امداد سولنگی صاحب سسٹم چلاتے ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ترین بندے ہیں. تو آپ کس طرح سے وہاں پہ مثال قائم کریں گے کہ جی بی کے لوگوں کو آپ پانی دیں گے، NICVD دیں گے، ہاسپٹل دیں گے، راستہ دیں گے، کام کریں گے؟ یہ تو انہونی بات ہے نا، جب آپ جہاں پر آپ کی سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کے پاس ہے، پوری مشینری ہے، وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے. ایک آپ کے سب پورا ٹاؤن کا ٹاؤن چیئرمین نہیں سنبھالا جا سکتا سر آپ سے. دیکھیں آپ نے یہ بات کی، دیکھ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو کرپشن کا الزام جو لگتا ہے، دیکھیں یہ الزام ہی ہے، ٹھیک ہے. کرپشن ثابت کرنا یا کرپشن کے بارے میں اس کو پروف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور دوسری بات، جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ جی بی کی بات آپ کریں کہ وہاں NICVD بنے گا، وہاں روڈ بنیں گے، وہاں پانی، تو NICVD کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک دم کل الیکشن ہوئے ہیں، آج ہمارے سی ایم صاحب نے حلف لیے تو یہ سمجھے کہ ان کے حلف کے ساتھ ہی NICVD اٹھا کر ہم ان کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے. اس میں وقت لگے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت لگے گا. دیکھیں ایک مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. NICVD ایک پروجیکٹ ہے. یہ اس پروجیکٹ کو اگر آپ کراچی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی سے بڑے بخوبی واقف ہیں. کراچی میں NICVD کے کتنے سینٹرز ہیں، موبائل سینٹرز کتنے ہیں، سکھر میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، اور الحمدللہ NICVD اب کوئٹہ میں بھی اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے. بہت جلد آپ انشاءاللہ کوئٹہ جیسے شہر میں 2.5 سال کے بعد کوئٹہ میں NICVD کا پورا ہاسپٹل کمپلیٹ ہو چکا ہے. صرف اس کی مشینری. سر مجھے PMLN کی طرف بھی جانے دیں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ بھی ساتھ ہی رہے گا، میں ان سے بھی سوال کر لوں. سر آپ نے بھی وعدہ کیا تھا، کیا اب جب پیپلز پارٹی آپ نے کہا کہ کھلی دل سے کہا، وزیر اعظم صاحب نے بھی مبارکباد پیش کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو، جی آپ حکومت بنائیں، کیا سر PMLN کی وفاقی حکومت تعاون کرے گی؟ کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ اگر وفاق میں حکومت PMLN کی ہے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار کی پیپلز پارٹی پہ ہی آئے، ان کی کارکردگی ہے، یا پھر جو وفاق نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے؟ جی آفتاب صاحب، آپ جانتے ہیں جی کہ جب سے یہ فیڈرل گورنمنٹ بنی ہے جی تو اس ٹائم سے 2 پروونسز کے اندر پیپلز پارٹی اس ٹائم گورنمنٹ کا پارٹ ہے، اور وفاق کے اندر ہمارے ساتھ آئینی جو پاورز ہیں اس کو وہ شیئر کر رہی ہے.
سندھ اور بلوچستان کے اندر ان کے سی ایمز ہیں، اور جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو وہ وفاق سے چاہتے ہیں، ان کو فیڈریشن پرووائڈ کرتا ہے. ایون کے پی کے اندر بھی جو ہمارے وہاں کے گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ تو سہیل ان کو آفریدی بھی صاحب جو جی جی بالکل ان کو بھی جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ تو ہماری گورنمنٹ کا اور فیڈریشن کا کسی قسم کا بھی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اسی کو ہم لوگوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہمارا مقصد ایک ہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہے فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا. اور فیڈریشن جو ہے اسٹرانگ تب ہوتی ہے جب یہ پورے پاکستان کے اندر صوبے اور جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کو جو اسٹرانگ کیا جائے. تو اس میں کوئی بھی پارٹی رول کر رہی ہو تو ہم لوگ ان پارٹی سے مبرہ ہو کے، ہمارا مقصد بالکل یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو اور ریاست کو مضبوط کریں، اور یہ سب اس کا پارٹ ہے اور ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. میں صرف ایک چیز کے اوپر یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب کے رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. جناب وہ میرے سینئر بھی ہیں اور میرے ساتھ میرے کولیگ بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں. انہوں نے بات کی کہ ان کو جی بی کے اندر جو ہے آزادانہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ گوہر جو ان کے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ گئے، انہوں نے بھرپور وہاں پہ کمپین کی. اگر ان کو روکا جاتا تو وہ بھی میڈیا کے اوپر آنا تھا. انہوں نے تو پوری کمپین اپنی وہاں پہ رن کی ہے، اور کمپین رن کر کے ہی یہ ان کے سامنے جو اب رزلٹ آیا. عوام نے اب اگر ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تو انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. عوام جب ان کو مینڈیٹ دیتی تھی اس ٹائم عوام ٹھیک تھی، اگر آج نہیں دیا تو یہ ایک سوالیہ نشان سر دوسرا الیکشن کے اوپر سوال لگا رہے ہیں. جلدی جلدی میں مجھے جی اگر آپ جواب جی دیجیے گا، گورنر کا جی کیا پلیز. ہوگا سر؟ وہ فارمولہ کیا طے ہوگا؟ گورنر آپ کا ہوگا؟ سی ایم تو اب لازمی ہے، پیپلز پارٹی کہا گیا، گورنر آپ کا ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ ہماری پارٹی لیڈرشپ کے ڈیسیجنز ہیں. وہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے سر جوڑ کے، جو بیٹرمنٹ فار دی جی بی ہوگی اس کے اوپر پارٹی جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. اور انشاءاللہ ایک اچھا جو ہے جو سٹرکچر ہے وہاں پہ پاور کا اور ہر چیز کا، وہ انشاءاللہ جی بی کے اندر آئے گا، اور ایک دو دنوں کے اندر آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. بالکل. بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس، آپ کی طرف آؤں گا. سر ہے تو اتحادی حکومت، تو سمجھیں کہ جی بی میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے، آئی پی پی کی بھی ہے، اور پی ایم ایل این کی بھی ہے. آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اتحاد میں جو ہے آئی پی پی وفاق کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این کی وفاق میں حکومت ہے. تو جی بی میں حکومت تو پھر سر وفاق کی ہوئی نا، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. جو آپ نے بات کی ہے، میں دو چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. جتنا فیڈریشن کو کسی جمہوری حکومت کے دور میں جتنا آج خطرات لاحق ہیں پاکستان کی 75 جی 77 78 سالہ تاریخی میں نہیں لاحق ہوئے. اور اس کے ذمہ دار یہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اس وقت بلوچستان کے اندر مسائل ہیں، کے پی کے اندر مسائل ہیں، گلگت بلتستان کے اندر اس موجودہ الیکشن کے بعد جتنی تلخیاں انہوں نے پیدا کر دی ہیں، ان کو شاید اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور جو کچھ یہ اس وقت کر رہے ہیں آزاد اینڈ کشمیر کے اندر، ایک پرامن جگہ کو انہوں نے ایک وہاں پہ اس لیول کی تلخی لے کے گئے ہیں جس کا خمیازہ پورے پاکستان کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں لیول پہ بھگتنا پڑے گا. یہ مجھے سمجھ بالکل یہ نہیں آ رہی ہے کہ یہ وقتی طور پہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہ گورنر کس کا ہے، وزیر کس کا ہے، وزیر اعلیٰ کس کا ہے، اس کے لیے یہ پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ معاملہ صرف پہلے پاکستان کے اندر تھا، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے عوام تھے ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. الحمدللہ ان کی کارکردگی اور ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے جی بی اور اے جے کے اندر، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ انہوں نے وہاں پہ پیدا کر دیا ہے. اس کے ذمہ دار یہ مکمل طور پہ دو ہیں. بات الیکشن کی رہ ہی نہیں گئی ہے. الیکشن کس چیز کے ہیں؟ نہ آپ کسی کو سمبل دیتے ہیں، نہ آپ بھرپور طریقے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیمپین کرنے کی اجازت دی گئی. آپ نے بھرپور طریقے سے مطلب وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیرسٹر گوہر کو سب کو اجازت تھی وہاں پہ. ایک منٹ ٹھہر جائیں جی. جو اجازت تھی وہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور جو اجازت اس وقت ہمیں پنجاب کے اندر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہم روزانہ اس اجازت کو فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور گزارش کر دوں. کشمیر جو گلگت بلتستان ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. مجھے دکھ کے ساتھ پھر کہنا پڑ رہا ہے، میں نے پھر کہا کہ میں بڑا کنسٹرینٹ فیل کر رہا ہوں آن ڈسکسنگ سچ اے سینسٹیو ایشو. ان کو صرف اس چیز کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہم نے جو ہے وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہمیں یہ وزارت چاہیے. انہوں نے تو 200، ایک نے کہا تھا ہم 200 یونٹ جو ہیں وہ فری دیں گے، ایک نے کہا تھا ہم
300 यूनिट फ्री देंगे। इन्होंने तो इस मुल्क की मईशत और मुल्क के गरीब का आवाम का तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जी। आज जो डिस्ट्रस्ट इन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर क्रिएट किया, इसकी कीमत आप भुगतेंगे, कौन भुगतेगा? सर, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सेनेटर बिलाल मंदुखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। राना अहमद शहरियार साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तय है कि फैसला हो चुका है, गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP हुकूमत बनाने जा रही है, मगर तय है कि कहीं ना कहीं इत्तेहाद तो है। अगर आइनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, IPP खुद इस वक्त अलीम खान साहब एक के काबीना का हिस्सा हैं, उनकी पार्टी यकीनी तौर पर वफाक के साथ इस वक्त इत्तेहाद में है और PMLN भी कहीं ना कहीं इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में है। फैसला यकीनी तौर पर जो भी हो, अगर अब देखा जाए कि गिलगित के अवाम के लिए हो और अवाम से जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, कम से कम वो पूरे हो सकें। कल तक आफ्ताब मुगेरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।